خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج اہم ترین موضوع ہے یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت، کیونکہ اگر یسوع مسیح کا جی اٹھنا نہیں ہے تو پھر میرا منادی کرنا بیکار ہے، پھر مسیحیت کا وجود بیکار ہے۔ تو اس لیے آج ہم پہلا کرنتھیوں 15 باب پر غور کرنے والے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بائبل مقدس میں سے 10 آپ کو جو بہترین چیپٹر لگتے ہیں ان کا انتخاب کریں، تو یقیناً میرا تو ان میں سے ایک پہلا کرنتھیوں 15 باب ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس میں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں مسیحی دنیا میں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھے روح القدس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا ہوں۔ میں نے دعا کے بعد آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ خداوند تو مجھے اپنا روح القدس دے جو میری مدد کرے، تاکہ میں اپنے بہن اور بھائیوں کو اس کے متعلق بہتر طریقے سے بتا سکوں۔ تو آئیے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند مسیحا، تو نے اپنے روح القدس کے ذریعے اپنے نبیوں کی مدد کی کہ وہ تیرے کلام کو لکھے، اور آج خداوند جو ہی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیرا روح القدس ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ خداوند جتنے سننے والے ہیں تو انہیں آج کے کلام کے ذریعے برکت دینا، مجھے اپنے روح القدس کے تحت استعمال کرنا، اور انہیں روح القدس دینا تاکہ وہ بھی اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں مسیح کے نام سے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، جب پہلا کرنتھیوں لکھا گیا تو کلیسیا میں بہت کنفیوژن تھا۔ کنفیوژن کیوں تھا؟ کیوں اختلاف رائے پایا جاتا تھا اس کے؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ لوگ ابتدائی طور پر مسیحیت کو انہوں نے قبول کیا، اور دوسری بات کہ نیا ایمان تھا جس کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں سکے، لہذا پولس رسول کو بہت سی کلیسیوں کو لکھنا پڑا اس کے بارے میں کہ کیا ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر آج بھی آپ کسی جنازے میں شرکت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ہمارے پادری صاحبان جو ہیں وہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری بہن بہت اچھی تھی، جو ابراہیم کی گود میں پہنچ گئی ہے یا آسمان پر ہے، اس کے پاس ابھی بیٹر لائف ہے، بہتر زندگی گزار رہی ہے، وہ بہترین جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب وہ گھر میں یہ بات کر رہے ہیں تو قبرستان میں جاتے ہیں، اس کو دفن کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں خاک کو خاک کے سپرد کرتے ہیں، اور اس وقت تک کرتے ہیں جب تک یسوع مسیح نہ آئے اور یہ زندہ نہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، مجھے نہیں پتا مجھے کون سی بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سے جنازے پڑھائے ہیں، بہت سے جنازوں پر میں نے پیغام دیا ہے، لیکن جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جسم ہے کیا؟ مٹی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مٹی ہے۔ خدا نے مٹی کا پتلا بنایا، اس میں زندگی کا سانس پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، یعنی مین بیکیم اے لیونگ سول۔ کس طرح لیونگ سول؟ کس طرح زندہ روح بنا؟ مٹی پلس خدا کا دیا ہوا سانس، ان دونوں کا مرکب ہے انسان، زندہ انسان۔ تو اگر یہ دونوں کا مرکب ہے تو ایک چلی جائے تو باقی مٹی رہ جاتی ہے میرے عزیزو، اور وہ بدن یسوع مسیح کی آمد پر دوبارہ زندہ ہوگا۔ پتہ نہیں نظریات اس عقیدے کے بارے میں لوگوں کے فرق ہیں۔ اس وقت جب بائبل لکھی گئی تو یونانی لوگ یہ سوچتے تھے کہ روح ایک جسم کے اندر بند ہے، جیسے قبر ہے اس کے اندر روح بند ہے، روح پاک ہے، جسم ناپاک ہے، لہذا جیسے انسان مرتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے۔
تو اگر روح آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اسے جسم میں آنے کی کیا ضرورت ہے جب یسوع مسیح آئے گا؟ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رومی لوگ بھی یہی سوچتے تھے کوئی قیامت نہیں، انسان مر گیا۔ یونانی لوگ بھی یہی سوچتے تھے، رومی لوگ بھی یہ سوچتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ صدوقی بھی یہی سوچتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد۔ ان حالات میں یہ تمام کچھ ہو رہا تھا، ان حالات میں یہ بات چیت ہو رہی تھی، ان حالات میں پولس رسول نے انہیں لکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے صدوقیوں کو مثال دی، بلکہ مثال نہیں دی، انہوں نے سوال یسوع مسیح سے کیا کہ ایک عورت تھی، ایک بھائی سے شادی ہوئی، وہ مر گیا، اور اس طرح 7 فرق بھائیوں سے شادی ہوئی اور آخر میں عورت مر گئی، وہ قیامت میں کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع مسیح نے کہا تم کلام مقدس سے نا واقف ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم کیا کلام مقدس سے واقف ہیں؟ اگر خدا زندگی دے سکتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر زندگی خدا نے مجھے دی ہے تو پھر وہ مجھے زندہ دوبارہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ زندگی نہ دیتا تو پھر اللہ تو بات ہے، زندگی دینے والا خدا ہے، اور وہ مجھے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رومیوں کا خط، اس کا 10 باب اور اس کی 9 آیت نکالیے۔ رومیوں 10 باب اور اس کی 9 آیت۔ کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ تو نجات مجھے کس طرح ملتی ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کے بغیر نہیں۔ کیا لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع مسیح کا اقرار کرے، سب سے مجھے یہ تسلیم کرنا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ اگر میں یہ اقرار ہی نہیں کرتا، اور پھر اقرار کے ساتھ ساتھ مجھے کیا کرنا، اور اپنے دل سے ایمان بھی لانا ہے، اور پھر ایمان میں لانا ہے کہ یسوع خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، یعنی وہ زندہ کیا گیا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہی میں اسی وجہ سے مجھے نجات ملتی ہے۔ اور اگر میں اس کا یقین نہیں کرتا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر میں ایمان نہیں رکھتا، اور میرے لیے نجات بھی نہیں۔ نجات اسی وقت ہے جب میں اقرار کروں یسوع مسیح کا، اور کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو پھر نجات پاؤں گا۔ یعنی مسیحیت میں نجات، اگر میرا ایمان یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر نہیں ہے، اس کی قدرت پر نہیں، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم آج چند باتوں کی طرف غور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پہلی بات یہ ہے، کچھ ایمان رکھتے ہیں انسانی زندگی کی موجودگی، یعنی ایمانداروں کی موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، زندہ ہوا ہے۔ کیوں؟ کرنتھس میں بہت سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ سب سے پہلی ایمان نشانی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا، کیونکہ کرنتھیوں میں نہیں، اور بھی دوسری کلیسیوں میں بہت سے لوگ ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں اس کے لیے قربان کی ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ آئیے پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ تم نے اس کو قبول کیا
کیا ہے، تم نے اس قربانی یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اس لیے جب انہوں نے قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ یس، یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، کیونکہ ایمانداروں کی موجودگی اس بات کا نشان ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے۔ اور کہتا ہے رسول کیا کہتا ہے کہ تم اس پر قائم بھی ہو۔ تو اس لیے اگر وہ قائم تھے تو ہم بھی قائم ہیں۔ دوسری آیت، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ بے فائدہ ہے۔ کرنتھنس کی کلیسیا میں بہت سی باتیں تھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قیامت یا جی اٹھنے کا نجات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر مردوں کا جی اٹھنا نہیں تو پھر خوشخبری کی منادی کا کیا فائدہ ہے؟ اسی وجہ سے کرنتھنس کی کلیسیا کے ایک گروپ تھا جو قیامت کے وجود کو مسترد کرتا تھا، یعنی جی اٹھنے کو مسترد کرتا تھا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یونانی، رومی، صدوقی، اسرائیلیوں، یہودیوں میں سے بھی گروپ یسوع مسیح کی جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے کہ اس موت کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے۔ لہذا پولس رسول نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کیا کہ بشرطہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ۔ خوشخبری کیا تھی؟ کہ یسوع مسیح آئے گا اور انہیں زندہ کرے گا۔ آئیے ہم تیسری آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ دوسری نشانی کہ یسوع مسیح جی اٹھا اور مردوں کی قیامت ہوگی، جی اٹھنا ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جی اٹھنے کے متعلق جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے متعلق بہت سی بائبل مقدس میں پیشن گوئیاں پائی جاتی تھیں، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ساتھ ہی پوری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھی آیت لکھا ہے، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کیسے مجھے پتا چلتا ہے؟ تیسرے دن یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یونا کے متعلق لکھا ہے کہ جس طرح وہ 3 رات اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں ہے، یسوع مسیح اسی طرح زندہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے 3 دن کے متعلق بڑی اچھی طرح واضح کیا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ کہتا ہے کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ یعنی یسوع مسیح، یہ مجھے پتا چلتا ہے کہ جی اٹھنے کی جتنی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ پطرس نے دیکھا، اور لکھا ہے کیفا یعنی کہ پطرس نے اس کو دیکھا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہے اور بعض سو گئے۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مسیح یسوع کو دیکھا ہے جب وہ زندہ ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کی گواہی مجھے اس قابل بناتی ہے کہ میں یہ جانوں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ کہتا ہے جن میں سے اکثر موجود ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ یہ یعقوب کو ایک تو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی یعقوب تھا،
لیکن ایک یسوع مسیح کا بھائی بھی یعقوب کے نام سے تھا۔ جب یسوع مسیح زندہ تھے تو وہ ایمان نہیں لایا، تو یہ ایمان کیسے لایا؟ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لایا، اور یسوع مسیح اس کو دکھائی دیا ہوگا، اور اس نے کہا تھا جیم یعقوب میں زندہ ہوں۔ تو یہ گواہی کیا معمولی گواہی ہے؟ ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے باوجود یسوع مسیح نے اس کو دکھائی دیا، اور پھر لکھا ہے پھر یعقوب کو دکھائی دیا جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، اور ہمیں اعمال 15 باب میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کلیسیا کا وہ سربراہ تھا، ابتدائی کلیسیا کا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے اوکے اور کہاں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں، یسایہ 53 باب میں آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، وہ ہماری خاطر اس نے جان دی، اس پر سیاست ہوئی، اس کو مارا گیا، کچلا گیا، ہزار ثانی دی گئی۔ زبور 22 میں پتہ چلتا ہے، زبور 16 میں لکھا ہے کہ وہ تیرے جسم کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ تو یسوع مسیح کا جسم برباد نہیں ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر بھی امیروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ تو کیسے میں بھول جاؤں کہ یسوع مسیح زندہ نہیں ہوا، تیسرے دن جی اٹھے گا۔ زبور 16 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح یقیناً، وہ کہتا ہے کہ داؤد کا جسم، یا پطرس رسول پینتیکوست کے دن منادی کر رہا تھا، تو اس نے اس کا حوالہ دیا کہ یسوع مسیح زندہ ہوا۔ اب ابراہیم کی مثال لیں، وہ پہاڑ پر جا رہا تھا، 3 دن اس نے سفر کیا، 3 دن سفر کیا، کوئی موریا پر جا رہا تھا، تو اس نے تیسرے 3 دن تک اس کے ذہن میں اس کا بیٹا جو ہے وہ مرا ہوا تھا۔ تیسرے دن اس کو اس کا بیٹا واپس ملا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں ابراہیم سے کہا گیا کہ جو تیرا بیٹا اکلوتا جس سے تو پیار کرتا ہے تو اس کو کروا۔ ابراہیم نے اگر نہ کرنی ہوتی، نہیں خداوند مجھے تو 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، لیکن وہ جسمانی بیٹے کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ روحانی بیٹے کی بات کر رہا تھا خداوند، اور اس کو وہ سمجھتا تھا اکلوتا بیٹا یعنی کہ پہلا پھل، اور وہ اس نے قربانی دی۔ اور پھر تیسری ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع لوگوں سے ملا، 5ویں آیت میں، جس میں آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ تیسرا ایویڈنس ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا تھا، اور بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک وکیل تھا فرینک موریسن، وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس نے تحقیق شروع کی کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے نا، یہ ایک فضول بات ہے۔ وہ کہتا ہے 2 چیزیں اگر ہم نکال دیں تو مسیحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا ہے کہ اگر میں یہ ثابت کر سکوں کہ یسوع مسیح نہیں جی اٹھا، اور اگر میں یہ ثابت کر سکوں کہ پولس رسول نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، تو پھر مسیحیت ہونا ختم کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ثابت نہ کر سکا، اور آخر کار اس نے مسیح کو خود قبول کر لیا۔ اگر اس نے مسیح کو خود قبول کر لیا، اس نے توبہ کر لی، یسوع کو کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جا دینا، اور اس پر اس نے کتاب لکھ دی، اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ خدا کی قربانی، خدا کا فضل جو ہے، اس کی قربانی جو ہے، یہ فرق پیدا کرتی ہے۔ چوتھی بات، آئیے بائبل مقدس کی طرف دوبارہ متوجہ ہیں، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا دورے دنوں کی پیدائشوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں۔
اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ اس رسول کا مسیح کو قبول کرنا کیا معنی رکھتا ہے آپ کے نزدیک؟ دمشق کی راہ پر چلنا، لوگوں کو قتل کرنا، جو یروشلم سے بھاگے ان کا پیچھا کرنے جا رہا ہے، لیکن مسیح کو قبول کر رہا ہے۔ مسیح کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس بات کی مجھے امید ہوتی ہے کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ لوگوں کو ستا رہا تھا۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ تو مجھے ستاتا ہے، لیکن وہ لکھتا ہے لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے بے فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کا فضل ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر ہم 12ویں فضل، بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہو، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ 12ویں آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آئیے 12ویں آیت میں، بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو ہم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردے زندہ نہیں ہوئے تو مسیح بھی زندہ نہیں ہوگا۔ اگر مردے مسیح زندہ نہیں ہوں گے تو مسیح کی ہم کس طرح قبول کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہوا تھا؟ میرے عزیزو، یہ چوتھی بات ہے۔ مسیح زندہ ہوا، جیسے میں نے کہا بہت سے لوگوں کو دکھائی دیا، اور پھر اگر وہ زندہ ہوا تو پھر ہم بھی زندہ ہوں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے۔ لکھا ہے مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت نہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے جب انسان مرتا ہے، تو پھر بھائی وہ یسوع مسیح کیا لینے آ رہا ہے؟ مردوں کی قیامت ہے، یعنی یہ مردے جی اٹھیں گے۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، پھر ہم کس طرح کہتے ہیں کہ مسیح نہیں جی اٹھا؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں، یعنی مردے نہیں جی اٹھیں گے، تو پھر میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مسیح زندہ ہوا؟ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، ہماری منادی بیکار ہے۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو سب کچھ بیکار ہے، ہمارا ایمان بیکار ہے، ہماری منادی بیکار ہے، ہمارا چال چلن بیکار ہے، ہماری کلیسے بیکار ہیں۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا، بے فائدہ، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے۔ وہ کہتا ہم جھوٹے گواہ ہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا اور مردوں کی قیامت نہیں، یعنی مردے نہیں جی اٹھیں گے، تو پھر ہم جھوٹے گواہ ہیں۔ کیا جھوٹے گواہ بننا چاہتے ہیں؟ ہم منادی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ اور لکھا ہے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بافضل مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ مردے جی اٹھیں گے، اور مردے اسی حالت میں جی اٹھیں گے جس حالت میں وہ مرے تھے۔ اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ تو 5ویں بات کیا ہے؟ اگر مسیح نہیں زندہ ہوا تو میرے گناہ معاف نہیں ہوئے، کیونکہ مجھے مسیح کے ذریعے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو پھر میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، اور میں فضول میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ لکھا ہے تم اب تک اپنے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گیا وہ بھی ہلاک ہوئے۔ جو آج سے پہلے جتنے ابیاں کرام ہیں، اگر مسیح نہیں جی اٹھا اور مردوں کی قیامت نہیں ہے تو پھر وہ تمام کے تمام گمراہ ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ یعنی اگر
ہم یہیں پر امید رکھتے ہیں، ہمیں صرف یہی امید ہے اس دنیا تک، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں۔ چھٹی بات، اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو ہم سب مردہ ہیں، ہم سب بھی مردے ہیں۔ جیسے 18ویں آیت میں پڑھا، رومی کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے بھائی نہیں، مردوں کی قیامت نہیں ہے۔ اسی لیے انہیں دوسری سے چوتھی صدی تک 10 بار بہت بڑے طور پر مسیحوں کی اذیت دی تھی، انہیں مارا، انہیں درندوں کے سامنے ڈال دیتے تھے، باغ میں روشنی کرنے کے لیے ان کے سر پر تیل ڈال کر جلایا جاتا تھا تاکہ باغ میں روشنی ہو۔ بہت بڑے طوفان ان پر آئے، اگر مسیح نہیں جیتا تو انہیں جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے عزیزو، اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا کہ مسیح زندہ ہوا، اور اگر مسیح زندہ ہوا تو ہم بھی زندہ ہوں گے۔ عزیزو، جسمانی طور پر ہم زندہ ہوں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 19ویں آیت، اور یہ 19ویں آیت جو ہے نا، یہ وہ بالکل، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے اسی زندگی میں، یعنی وہ کہتا ہے آنے والی بھی زندگی ہے۔ اس لیے کیونکہ کلیسیا پریشان تھی، وہ سوچتے تھے کہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی سوچ تھی کہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو لوگ مر جائیں گے وہ مسیح کی آمد میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ مسیح کے ساتھ سب شامل نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پریشان تھے۔ تو اسی لیے پولس رسول پہلا تسلیکیوں 4 باب میں بڑا واضح طور پر انہیں اس بات کی امید دلاتا ہے کہ ہم ان سے پہلے آسمان کی بادشاہت میں نہیں جا سکیں گے۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی 13 آیت، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو۔ کہتا ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت کو سونے سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، کہتا ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بابت تم بے خبر نہ رہو، تم نہ واقف نہ رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ نا امید لوگ جو ہیں وہ غم کرتے ہیں۔ جب میں فیونرل پر میسج دیتا ہوں اور میں لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو امید ہے اور کس کو نہیں۔ تو یہاں پر اگر امید ہے تو غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مسیح مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خداوند ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ کب لے آئے گا؟ جب وہ دوسری آمد پر اس دنیا میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ جو مسیح میں سو گئے ہیں، اور مسیح میں وہ سوتے ہیں جو مسیح کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے مسیح کے ساتھ اس دنیا میں زندگی نہیں گزاری تو پھر ہم مسیح میں سوئے بھی نہیں بلکہ اب تک مردہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، مجھے اس بات کو بڑے حوصلے سے اور تسلی سے سننے کی ضرورت ہے۔ 15ویں آیت، پہلا تسلیکیوں 4 باب 15 آیت، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ ہم جو سو گئے، یسوع مسیح کی آمد پر بہت سے لوگ زندہ ہوں گے، 2 گروہ زندہ ہوں گے نا، ایک بدکار اور ایک راست باز۔ راست بازوں کو آسمان پر جانا ہے اور بدکار مر جائیں گے، لیکن 2 گروہ ہیں جو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے سو گئے، اس جہاں سے چلے گئے، ایک بدکار اور ایک راست باز۔ راست باز مردے جی اٹھیں گے جو مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، وہ زندہ کیے جائیں گے، اور ایماندار جو زندہ ہوں گے ان کے ساتھ اڑ کر آسمان کی بادشاہت میں جائیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے۔ تو عزیزو، مجھے اور آپ کو خداوند کا استقبال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
میں نے جیسے کہا کہ جب ہم ایک اور چیز جو میں جس کی طرف میں آپ کی توجہ بناتے ہیں، یسوع مسیح پہلا پھل اس طرح ہے، زندہ ہونے والوں میں پہلا پھل۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے لوگ آج تک مرے ہیں وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب پہلے پھلوں کی عید مناتے تھے تو پولا باندھا جاتا تھا، اس کو ہلایا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ یہی نہیں جو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، یہی نہیں بلکہ تمام فصل جو ہے وہ خدا کی ہے، یہی خدا کا نہیں بلکہ تمام کی تمام فصل خدا کی ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام کے تمام مردے زندہ ہوں گے، ہار جس طرح وہ زندہ ہوا۔ بہت سے لوگ پہلا آدم اور دوسرے آدم کے متعلق کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلا آدم گناہ کیا، بھائی میرا کیا قصور ہے اس نے اگر گناہ کیا آدم تو مجھے کیوں اس کی سزا دی جاتی ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ میرا قصور نہیں ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ اس نے کیا ہے، تو رومیو 5 باب پڑھ لینا میرے بھائیو۔ میری غلطی کیا ہے؟ فطرتی طور پر ہم گناہگار ہیں اور پھر چناؤ کے ساتھ بھی ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے آج اس بات کو سمجھانا ہے، اگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ آدم کی وجہ سے ہم گناہگار ہیں، تو پھر ہم مسیح کی صلیبی موت کو بھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ پھر مجھے اس کے وسیلہ سے کس طرح نجات مل سکتی ہے؟ اگر آدم کے وسیلہ سے مجھے اس گناہ کی طرف راغب ہونا پڑا، میں فطرتی طور پر اور چناؤ کے ساتھ ہوں، اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو آدم نے کیا تھا۔ فطرتی طور پر اور چناؤ کے ساتھ میں گناہگار ہوں اور آدم کی فطرت مجھ میں آئی ہے۔ اور اگر آدم کی فطرت نہ بھی ہو تو اگر میں اس کو قبول نہیں کرتا کہ آدم کی فطرت کی وجہ سے مجھے کیوں سزا مل رہی ہے، تو پھر مسیح کے ذریعے مجھے نجات کیوں مل رہی ہے؟ میں اس کو بھی قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو عزیزو، انصاف ہے یہ، 1000 سال کا وقفہ آئے گا اور ہم آسمان پر جائیں گے، ہم جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں یہ جسم جو ہے یہ جسم نہیں ہونا چاہیے، یہ جسم میں بیماریاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ خدا ہمیں نیا جسم عطا کرے۔ اگرچہ میں یہ تمام کچھ آج ختم نہیں کر سکا، پہلا کرنتھیوں 15 باب، لیکن ہم اس پر دوبارہ کسی وقت آئیں گے اور دوبارہ آپ سے میں محبت کروں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔